السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ قابل صد احترام سامعین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر طرح کی عظمت و بڑائی ہے، پاکی اور کبریائی ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، بعدہ ان گنت بے شمار درود و سلام کا تحفہ نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ عزیزان مکرم، سورۃ اللیل کی میں نے چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں۔ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس جہنم سے اس شخص کو دور کر دیا جائے گا جو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنے آپ کو پاک و صاف رہنے کے لیے، اپنے مال کو پاک و صاف رکھنے کے لیے تزکیہ نفس کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے اموال کو خرچ کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اس عمل سے راضی اور خوش ہو جائے، اور کسی کے اوپر احسان نہیں جتلاتا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کو رضا حاصل ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عن قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی و خوش ہو۔ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بشارت دی ہے جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، تاکہ وہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سرخرو کامیاب ہو جائیں۔ ان آیات سے مراد تمام مفسرین کا بھی اتفاق، یہ اجماع ہے، ان آیات سے مراد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاضرین مکرم، آج کے اس درس میں میری گفتگو کا موضوع ہے سیرت خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اس بات کو منکشف کرتے ہوئے چلوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ تمام پیغمبروں کے بعد، رسولوں اور نبیوں کے بعد انسانیت میں سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام اس قدر اونچا ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلا مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے ان صحابہ کرام سے بھی زیادہ، ان صحابہ کرام سے بھی پہلے غزوہ احد میں شریک ہونے والے مجاہدین اسلام سے قبل اور ان سے بھی پہلے غزوہ بدر جو کفر و اسلام کی پہلی معرکہ درپیش ہوئی، ان معرکے میں شریک ہونے والوں میں سب سے اونچا مقام، عشرہ مبشرہ میں سب سے زیادہ، سب سے اونچا مقام، خلفائے راشدین میں سب سے اونچا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت کو لے کر مکہ میں اٹھے، مکہ والوں کی عصبیتوں کو جھیلتے رہے، طعن و تشنیع کو جھیلتے رہے، آپ کی دعوت کا انکار کفار مکہ کرتے رہے۔ ایسے موقع پر جب کفار آپ کو جھلا رہی تھی، ایسے موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو، اور ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک طاقت ملی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے لگے، مکہ میں لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت دینے لگے، توحید کی دعوت دینے لگے۔ آپ کی دعوت و تبلیغ سے، آپ کی محنت و مشقت سے تقریباً 38 لوگ اسلام قبول کیے۔ جب ایک اچھی خاطر تعداد ہو گئی، رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے درخواست کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعداد اچھی خاطی ہو گئی ہے، کیوں نہ ہم صحن کعبہ میں چل کر لوگوں کو توحید کی دعوت دیں اور نماز کو قائم کریں۔ چنانچہ بے خوف و خطر ہو کر بباغ دہل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو لے کر نماز ادا کرنے لگے۔ عتبہ بن ربیعہ ملعون شخص، ظالم کفار شخص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر زد و کوب کیا، اس قدر آپ کو ستایا، ظالم کو ترس نہ آیا، اور جو ہے اپنے غصے کا اظہار اس مردود شخص نے اس طرح کیا کہ اپنے جوتے کو نکال کر کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مارا، اس قدر مارا کہ چہرے پر سوجن آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگ آئے، کہا کہ اے عتبہ بن ربیعہ کان کھول کر سن لے، اگر یہ میرے قوم کا معزز شخص، محترم شخص، عزت والا شخص اگر یہ ہوش میں نہیں آیا تو اے عتبہ سن لے، ہم تیری گردن کو اپنی تلوار سے اڑا دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے اٹھا کر ان کے گھر لے جایا گیا، اور ان کی ماں نے بہت کوشش کیا کہ ہوش میں آ جائیں، قبیلے کے لوگوں نے بہت زیادہ کوشش کیا کہ آپ ہوش میں آ جائیں۔ بلاخر آپ کو ہوش میں لایا گیا، آپ ہوش میں آئے، ہوش میں آتے ہی فوراً یہ محبت کا جذبہ دیکھیے سامعین مکرم، ہوش میں آتے ہی اپنی والہانہ محبت کا انداز یوں پیش کیا کہ اپنی والدہ محترمہ نے پوچھا کہ اے اماں جان، رسول رحمت کیسے ہیں، کہاں ہیں وہ، ان کو میرے سامنے لائے جائے۔
یا مجھے ان کے پاس لے جایا جائے۔ ان کی والدہ نے معذرت کیا کہ بیٹا ہم کو پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا گیا، رسول رحمت نے شفقت بھری نگاہ سے آپ کو دیکھا کہ چہرے پہ سوجن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابوبکر، لوگوں نے کافی اذیت پہنچائی ہے، اس کی لوگوں کی اذیتوں کی پرواہ کیے بغیر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری والدہ کے لیے دعا کیجئے کہ حلقہ بغوش ہو جائیں، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور ان کی والدہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئی۔ حضرات گرامی قدر، اس قدر ظالموں نے ستایا اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، لوگوں نے بہت ستایا۔ آج اسلام جو ہم کو اور آپ کو پوری دنیا کو ملا ہے، انہی اجل صحابہ کرام کی مرہون منت ہے، ان کے اندر کوششوں سے اسلام ہم تک اور آپ تک پہنچا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر مالدار تھے کہ جو لوگ غربا لوگ، مساکین لوگ جو ایمان لاتے تھے، کفار ستاتے تھے، غلام جو ایمان لاتے تھے، کفار انہیں ہر طرح سے ستاتے تھے، مارتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارتے، اس قدر ستاتے کہ گرم گرم ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا، ننگے پیٹھ لٹا کر ان کے سینے پر بھاری بھرکم چٹان پتھر رکھ دیا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ بلال تم دین اسلام میں پھر جاؤ۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کا نعرہ لگاتے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا، آپ سے رہا نہ گیا، اور جو ہے اس کے مالک کو بلایا، کہا بول کتنی رقم لیتا ہے اس کو آزاد کرنے میں، بلال کو چھوڑنے میں کتنی رقم تم کو چاہیے، وہ رقم ابوبکر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب خاص سے رقم دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزادی دلاتے ہیں۔ ایسے کتنے غلام لوگ تھے، کتنے غربا مساکین لوگ تھے جو ظالموں کی قید و بند سے چھڑا کر ان کو آزاد کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر مالدار، اس قدر سخی تھے کہ اپنے مال کو، جو اپنے روپے پیسے کو بے دریغ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، ترویج و اشاعت کے لیے، اسلام کی تحفظ اور بقا کے لیے خرچ کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے غربا کو مارا جاتا، مساکین کو مارا جاتا، اور انتظار میں رہتے کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہجرت کا حکم نازل ہو جائے۔ چنانچہ ایک موقع پر جب ہجرت کا حکم نازل ہوا اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی راوی حدیث فرماتی ہیں کہ اچانک پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دروازے پر دستک دیے، آپ تشریف لائے اور کہا کہ اے ابوبکر مجھے اجازت مل چکی ہے ہجرت کرنے کی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے پوچھا الصحبۃ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی آپ کا دوسرا ساتھی کون ہوگا؟ چنانچہ فرمایا کہ میرے ساتھی تم ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ دیتے ہیں اور دوپہر کا وقت ہوتا ہے، مکے سے نکل جاتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں اور جا کے خارج طور میں پناہ لیتے ہیں۔ یہاں پہ ٹھہریے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ سے نکلنے کے بعد مکے میں کوہرام مچ گیا کہ کہاں گئے۔ چنانچہ ابو جہل آتا ہے حضرت عثمان غنی کے گھر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتا ہے اور پوچھتا، دروازہ ٹھوکتا ہے، آپ کی بڑی بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتی ہیں، پوچھتا ہے ظالم کہ اینا ابو،
کہتی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں ما ادری این ابی، ہم کو کچھ پتا نہیں ہمارے ابو کہاں ہیں۔ چنانچہ سالم نے ایسا سناٹے دار تماچا مارا کہ ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر زمین پر گر گئی۔ چنانچہ پھر مکے میں اعلان ہو گیا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹوں کے نام میں دیا جائے گا۔ چنانچہ مشرق و مغرب شمال و جنوب میں عرب کے مشہور سواروں کو تجربے کار جو ہے گھوڑا دوڑانے والے لوگوں کو روانہ کیا گیا آج کے تعاقب میں، لیکن تمام کے تمام لوگ واپس ناکام نامراد آئے۔ ادھر پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور کے راستے پر جاتے ہیں۔ راستے میں کانٹے دار پتھر ہوتے ہیں، پیروں میں چبھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا انداز دیکھیے، کبھی آپ کے دائیں، کبھی آپ کے بائیں، کبھی آپ کے آگے، کبھی آپ کے پیچھے چلتے، اس لیے چلتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کفار تعاقب میں ہو اور جو ہے آپ کو کوئی تیر آگے چبھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے۔ چنانچہ غار ثور میں جب داخل ہونے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جائیں، میں غار کو ایک بار دیکھ لوں، ایک نگاہ ڈال لوں، غار میں کچھ ہے تو نہیں۔ چنانچہ جاتے ہیں غار ثور میں داخل ہوتے ہیں، وہاں اس کے تمام سوراخوں کو، تمام بل کو کپڑے پھاڑ کے چیتڑے سے تمام سوراخ کو بند کرتے ہیں۔ ایک سوراخ رہ جاتا ہے، اپنے قدم کی ایڑی اس سوراخ میں ڈال دیتے ہیں اور بلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے۔ چنانچہ آپ تھکے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں اور نیند کی آغوش میں جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایڑی میں سانپ جو ہے، جو موذی جانور ہے وہ کاٹ لیتا ہے، اس کی شدت قلب سے، اضطرابی کیفیت سے، عافیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے گرم گرم آنسو گرتے ہیں، تبک پڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرتے ہیں۔ آپ بیدار ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی کوئی موذی جانور نے ڈنک مار دیا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، اس اذیت پہنچائی گئی جگہ پر لگاتے ہیں، وہ جو ہے اذیت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کفار تعاقب میں ہیں، اگر وہ ظالم کفار غار ثور تک پہنچ چکے ہیں، اگر وہ اپنی قدموں کی جانب دیکھیں گے تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یوں بیان فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ اے میرے دوست غم نہ کرو، فکر نہ کرو، پریشان مت ہو، گھبراؤ نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک ہم دونوں کے علاوہ تیسری ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کھانا پانی پہنچا دیا کرتا تھا، اور 3 دن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے نکل پڑتے ہیں، جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی سراقہ بن جعثم جو ہے تعاقب میں آتا ہے گرفتار کرنے کے لیے۔ ایک بار جب قریب ہوا تو گھوڑا اس کے زمین میں دھس گیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی دعا کر دیجیے گھوڑا میرا باہر آئے، میں جا کے مکے کے لوگوں کو بول دوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ نے دعا کیا، پھر وہ آپ کے تعاقب میں آ گیا، آپ کو اذیت پہنچانے کے لیے، پھر اس کا گھوڑا دھسا، پھر تیسری بار اس نے توبہ کیا کہ اللہ کے نبی میں تعاقب میں نہیں آؤں گا۔ چنانچہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان نامہ لکھ کے دیا سراقہ بن جعشم کو۔ چنانچہ واپس چلا گیا۔ دوران سفر مقام قدید پر جو ہے آپ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں خیمہ ہے،
چھپر ہے خیمہ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ضعیفہ خاتون ہے، ان کا نام ہے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ ماں میرے صدیق کو بھوک لگی ہے، میرے دوست کو بھوک لگی ہے، تیرے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ چنانچہ اماں کہتی ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اماں یہ بکری کمزور لاغر کیوں یہاں کھڑی ہے؟ وہ جواب دیتی ہے کہ اور دیگر ریوڑوں کے ساتھ یہ بکری چرنے کو، اپنا پیٹ بھرنے کو نہیں جا سکتی ہے. چنانچہ اس لیے اس کو روک لیا گیا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس بکری سے دودھ نکال لوں. وہ اماں حیران ہوتی ہیں کہ عجیب مسافر ہے، کھانے کا ڈیمانڈ کرتا ہے. کہا ٹھیک ہے، ضدی ہے، ضد کر رہے ہو تو لے لو، بکری سے دودھ نکال لو. اللہ کا نبی کا معجزہ دیکھیے، آپ نے جیسے بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا، امڑتا ہوا سامن کی طرف جیسے بادل آتا سامان میں امڑتے ہوئے اس میں دودھ آیا. آپ نے کہا اماں برتن لے کے آؤ، برتن لائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا گیا. پیغمبر اسلام نے دودھ پیا اور اماں کو بڑا برتن دودھ کا دیا. تاریخ کے اندر آتا ہے کہ وہ بکری جب تک زندہ تھی تب تک جو ہے گھر والوں کو دودھ دیتی رہی، دودھ جو ہے گھر والوں کو پلاتی رہی. چنانچہ شام کو جب اس کا شوہر ابو معبد آتے ہیں، کہتے ہیں گھر میں بڑا اجالا ہے، کیا کوئی آیا تھا؟ چنانچہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر کا پورا نقشہ بیان کیا کہ ابھی اس راستے سے کوئی گیا ہے، کہے دیتی ہے شوقی نقشہ کی. چنانچہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر. مدینہ میں پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت تھی وہاں پر مسجد کی ضرورت تھی. چنانچہ مسجد کے لیے سہل اور سہیل یہ دو یتیم بچے تھے، ان کی جگہ کو خریدا گیا اور اس جگہ کو قیمتاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خرچ سے قیمت کو ادا کیا اور وہاں پر مسجد بنائی گئی. انصاری صحابی کئی ایسے صحابی تھے جن کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے اپنے جیب سے پیسہ دوں، لے جا اس جگہ کو میں وقف کرتا ہوں مسجد کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ قیمتاً لے کے خریدا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی زمین غصب کی ہوئی نہیں، ہتھیائی ہوئی نہیں، ظلم و جبر سے لیا ہوا نہیں، بلکہ قیمتاً دے کر اس زمین پر اللہ کا گھر بنایا جائے. یاد رکھو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے بعد جو مال انہوں نے اسلام کے اوپر خرچ کیا، ان کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جس قدر مجھے فائدہ پہنچایا اتنا کسی اور کا مال فائدہ نہیں پہنچایا. یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر سخی تھے اور اس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتے تھے. میرے بھائی میرے بزرگوں، میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ ایک موقع پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کہیں زمانے جاہلیت میں کسی کو دھوکہ دیا تھا، کسی کو کچھ کوئی بات بتایا تھا، غیب کی بات بتایا تھا اور اس کی اجرت باقی تھی. اس اجرت کے پیسے سے کوئی چیز لایا، خرید کر کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلا دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے غلام بتا یہ کہاں سے لایا؟ بتایا کہ میں نے ایسا عمل زمانے جاہلیت میں کیا تھا، اسی کے پیسے سے اسی اجرت سمیت سامان لایا ہوں. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلے میں حلق میں ہاتھ ڈالا، وہ تمام کی تمام چیز کو طے کر دیا. تقویٰ تھا، یہ ان کا تقویٰ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کس قدر ڈرتے تھے. جہاں پر خرافات ہو، جہاں پر منکرات ہو، ایسے مقام پر بھی
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جایا کرتے. آئیے میں آپ کو اور بتاتے ہوئے چلوں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نبوی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے. دیکھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں نافق حنظلہ نافق حنظلہ. حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے حنظلہ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا حنظلہ منافق ہو گیا. کہا وہ کیسے؟ بڑی عجیب بات بول رہے ہو سبحان اللہ، یہ کیسی بات تم بول رہے ہو؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ جب ہم پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی وعظ و نصیحت کو سنتے ہیں، جنت جہنم کا ذکر سنتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ میں جنت کو اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. لیکن جب میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا ہوں، اپنے بیوی بچے میں ہوتا ہوں، اپنے لوگوں میں ہوتا ہوں، تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے تمام باتوں کو میں بھول چکا ہوتا ہوں. اس لیے حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یہ حنظلہ جو کیفیت تمہاری ہے وہی کیفیت میری بھی ہوتی ہے. چنانچہ دونوں گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حنظلہ کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور واقعہ پیش کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے حنظلہ جو کیفیت میرے پاس ہوتی ہے، جو حالات تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، اگر وہی حالات تمہارے گھر بھی ہو ہمیشہ رہے، یاد رکھو تمہارے گھروں میں ملائکہ آئیں گے، اتریں گے، تم کو سلام کریں گے، تمہیں راستوں میں آگے سلام کریں گے. اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. یہ عالم تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ طرح تھا کچھ دیر کے لیے نبی تو اوجھل ہوتے تو اپنے اندر طرح طرح کی خرابیاں محسوس کرتے. اور آج امت کے اندر تمام طرح کی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، تمام طرح کے خرابات پیدا ہو چکے ہیں. عوام ہوں، علماء ہوں، مفتی ہوں، خطبہ ہوں، تمام طرح کی خرابیوں سے دو چار ہے، لیکن اپنے آپ کو بڑا مبرہ، بڑا شریف، بڑا متقی سمجھتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں میرے بزرگوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سیرت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے پاسا، کتنے متقی اور کتنے پرہیزگار تھے. آئیے میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صدیقیت پر ایسے نہیں فائز ہوئے. آئیے میں آپ کو اور بتاتے چلوں کہ جب پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل لوگوں میں توحید کی دعوت دیے اور ایک بار معراج کا سفر معراج کا واقعہ کفار کے سامنے پیش کیا تو کفار ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے اور کہنے لگے اچھی بات ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. چنانچہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ان کو بلایا گیا. آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا ساتھی ایسی ایسی بات بولتا ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ کہا کہ اگر یقیناً اگر میرے نبی نے کہا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. یقیناً میرے نبی نے ایسا کیا، ایسا آپ کے ساتھ پیش آیا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی دن سے صدیق کا خطاب دیا گیا. یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موڑ پر، ہر مقام پر آپ کے پیچھے پیچھے رہتے تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور کفر کی جو پہلی جنگ ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدر کے مقام پر ایک چھپر بنایا گیا اور اعلان کیا گیا کہ کون ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر معمول ہو. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے. کہا کہ نبی کے پاس جو بھی شخص آئے گا غلط ارادے سے آئے گا تو ابو بکر کی تلوار ہوگی، اس کا اثر ہوگا. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری حفاظت کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے بدر میں فتح کامیابی حاصل ہوئی. کفار پسپا ہوئے، رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے. اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن بھی
کفر کی طرف سے کافروں کی جانب سے لڑنے کے لیے آیا تھا کہ وہ اسلام لے آیا، اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان بدر کی لڑائی میں آپ میری تلوار کے نیچے بار بار آتے رہے لیکن میں آپ کو اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ظالم، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں بھول جاتا باپ کا رشتہ بیٹے کا رشتہ کیا ہے، میری تلوار ہوتی تیرا سر ہوتا۔ یہ جذبہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اس کے بعد اسلام کا جو دوسرا معرکہ احد کے مقام پر پیش آیا، اس مقام پر رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ممکن طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ صحابہ کرام کی مجاہدین اسلام کی ذرا سی لغزش کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد لوگوں کو ہوش آیا، رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو بھی تکلیف پہنچی، آپ کے بھی دندان مبارک شہید ہو گئے۔ الغرض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، بے شمار خدمات ہیں، بے مثال قربانیاں ہیں جنہیں بھلایا نہیں جا سکتا، جو ہمیشہ یاد کرنے کے قابل ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اذا جاء رسول اللہ والفتح، جب یہ سورت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا حاصل کر لے یا آخرت کو حاصل کر لے۔ چنانچہ آخرت کو میں نے حاصل کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا اس ابوبکر بڈھے کو دیکھو، اللہ کے نبی کسی اور کے لیے کہہ رہے تو رو رہے ہیں۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد جب لوگوں پر یہ آیا ہوا کہ اللہ کے نبی اپنے بارے میں کہہ رہے تھے، تب لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو سمجھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے خبر ہو چکی، پتہ چل گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ صحابہ کرام نے بہت اونچا تھا، اور پوری انسانیت میں سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اور بیماری کے ایام میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی میں مصلی نبوی پر آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، امامت کیے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول رحمت تشریف لائے، حضرت ابو بکر کی امامت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ نبی کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، آپ جو دنیا سے چلے گئے، آپ آئے، صحابہ کرام جو ہے عجیب بوکھلاہٹ کے شکار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر مدینے کے اندر چل رہے تھے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے تو عمر کی ننگی تلوار ہوگی، اس کا اثر ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مسجد نبی میں خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، بیٹھ جاؤ، اے لوگوں سنو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء رسول آئے۔ اے لوگو یہ بتاؤ، افإن مات او قتل انقلبتم، اگر نبی کا انتقال ہو جائے یا جو ہے شہید کر کے جائیں تو اے لوگو کیا تم لوگ اسلام لانے کے بعد اپنی ایریوں پر پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ چنانچہ آیت کریمہ پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے پیر کے نیچے زمین کھسک گئی۔ اور صحیح بخاری کی اتنی اور بیت پڑھی کہ لوگوں من كان يعبد منكم محمدا فإن محمدا قد مات فإن الله حي لا يموت۔ اے لوگوں سن لو، جو بھی شخص محمد رسول اللہ کی پوجا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، تو کان کھول کر سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باقی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی، تمام اختلافات ختم ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خاکِ سپرد کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے امامت خلافت کا مسئلہ آیا تو لوگوں نے کہا کہ ایک پورے
قریش میں سے بنے گا، ایک مہاجرین میں سے، ایک انصار میں سے بنے گا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ بھی ختم کر دیا، فرمایا علائم قریش کی جو ہے قریش میں سے خلیفہ رہیں گے۔ خلیفہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو واضح کر دیا گیا تھا، کلیئر کر دیا گیا تھا کہ نبی کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے۔ چنانچہ ایک موقع پر ایک خاتون آتی ہے اللہ کے نبی سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے، آپ اس کو مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو خاتون کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی حیات نہ رہے، آپ کی زندگی نہ رہے تو پھر میں مسئلہ کس سے دریافت کروں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے مسئلہ پوچھ لیا کرنا، دریافت کر لیا کرنا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے اونچا مقام، سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابوبکر نے کیا کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے لوگوں میں امارت کا آرزومند نہیں تھا، نہ ہوں میں اور نہ ہی میں نے کبھی اعلانیہ یا چھپ کر بھی امیر بننے کا مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دعا کیا اس کے لیے میں نے کبھی دعا نہیں کیا۔ لیکن یاد رکھو میرے نزدیک ضعیف آدمی قوی ہے اور جب تک میں اس کو اس کے چاہے حقوق دلا نہ دوں۔ چنانچہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام طرح کے اختلافات پیدا ہوئے اور ایک موڑ ایسا پیش آیا مدینہ کے اندر، ایک وقت ایسا بھی آیا چنانچہ لوگ مرتد ہونے لگے، اسلام سے پھرنے لگے۔ کسی نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے، تو کسی نے کہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں تم لوگوں سے قتال کروں گا، جہاد کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کیا ہے ابوبکر کیسی بات کرتے ہو، آپ جو ان سے جہاد کرو گے مسلمانوں سے؟ کہا کہ جو لوگ نبی کے زمانے میں ایک رسی مونڈ کے باندھنے کے لیے دیا کرتے تھے یہاں تک کہ میں اس سے لے لوں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں اسلام کی حفاظت اس طریقے سے کروں گا کہ نبی کا وہ جلایا ہوا تیل والا دیا اگر تیل ختم ہو جائے گا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کی حفاظت کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے اس دیے میں ابوبکر کا خون چلے گا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا حضرت گرامی قدر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے قبل حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کمانڈر بنا کے بھیجا، فوج بھیجا، ایک جنگ جیتنے کے لیے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ وہاں پر جہاد کے لیے جاؤ، اور راستے میں گئے پتہ چلا نبی کا انتقال ہو گیا، ٹھہر گئے۔ صحابہ نے کہا کہ ان کو واپس بلا لیا جائے، حضرت ابوبکر نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، میں ان کو واپس بلا نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ 17-18 سالہ نوجوان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور جو ہے جنگ جیت کر آتے ہیں اور جو ہے مدینے کے اندر کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے تھے۔ اور میں آپ کو بتا دے چلوں غزوہ تبوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ کون ہے جو تبوک کے لیے چندہ تعاون دے، مجاہدین اسلام کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے، جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے انہیں ان کے لیے ساز و سامان مہیا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں آج میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ گئے جلدی سے اپنے گھر کا آدھا ساتھ اٹھا لائے، اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے عمر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے آدھا سامان چھوڑ کے آیا ہوں۔ اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، سامان لا کے نبی کے قدموں میں ڈالتے ہیں، نثار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ اے ابوبکر تم نے کیا چھوڑا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں گھر میں اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ اور اس کے نبی کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی تھے اور اللہ اکبر اتنے نیک، اتنے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ ان کے اندر تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالہ زاد مصطح کے لیے گھر کا سامان دیتے تھے، کھانے پینے کا سامان، راشن پانی کا انتظام، خرچے کے لیے پیسے دیا کرتے تھے۔ واقعی اس میں منافقوں نے ان کو بھی حضرت مصطح جو سیدنا
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاصات تھے، ظالموں نے منافقوں نے ان کو ورغلا کے اپنے گروہ میں کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے۔ جب سورہ نور کی آیات نازل ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ بری ہیں، آپ پاک و صاف ہیں، اللہ کے نبی کو حیران کیا گیا، پریشان کیا گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لیا کہ میں 1 روپیہ تمہیں نہیں دوں گا۔ اس موقع پر یہ سورہ نور کی آیت کریمہ نازل ہوئی، نہیں صاحب فضل کے لیے، صاحب وسعت کے لیے، غنی شخص کے لیے مناسب نہیں ہے کہ فقراء مساکین اللہ کے راستے میں چلنے پھرنے والے لوگوں کے لیے ان کا دانا پانی بند کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے، تم کو درگزر فرمائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں کیوں نہیں، اللہ کو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ حالات تھے اس کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، آئیے میں آپ کو بتا دے چلوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنائے جانے سے قبل وہ جو ہے کپڑے کی تجارت، چادر وغیرہ بیچا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنا دیے گئے تو ان کا تجارت کے لیے آنا جانا بند ہو گیا۔ صحابہ کرام ان کے لیے اجرت مقرر کر دیا کہ آپ خلیفہ بنے، آپ جو ہے قیادت کریں، آپ کے کھانے پینے کا انتظام بیت المال سے کیا جائے گا۔ چنانچہ بیت المال کا انتظام کیا جانے لگا، پھر اس کے بعد ان کا خرچہ کم پڑنے لگا، لوگوں نے اور بڑھا دیا۔ آج میرے بھائیوں، آج کوئی شخص اپنے حلقے کا کوئی بڑا بنتا ہے، کوئی بڑا بنتا ہے، کوئی لیڈر بنتا ہے، کوئی عہدہ ملتا ہے، وہ جو ہے وہ یہاں تک کما لیتا ہے اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے اتنا بیلنس کر لیتا ہے کہ اس کو محنت، مزدوری، نوکری، تجارت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ارے وہ ہمارے اخلاق تھے، ہمارے اخلاق کی زندگی میں کبھی جو ہے کرپشن نہیں ہوتا تھا، ان کے ہمارے اخلاق کماسی اتنا شاندار ہوتا تھا کہ آج دنیا کی مثال، دنیا کی نظیر پیش نہیں کر سکی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کارنامے تھے ہمارے اسلاف کے، ہمارے بزرگوں کے، جو دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کے ایمان کو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح بنا دے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جس طرح سے وہ صحابہ کرام ایمان لائے تھے، اے لوگوں تم بھی اسی طرح سے ایمان لاؤ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی سیرت کو اپنانے کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی، آپ کی سنت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے وہ دشمن جو دین سے بددین ہوتے جا رہے ہیں، اللہ انہیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے وہ بھائی جو کسی مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، اللہ ان مشکلوں کو دور فرما، ان کے حالات پر رحم فرما۔ ہمارے وہ لوگ جو دین اسلام کو بالائے طاق رکھے ہوئے ہیں، اللہ انہیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور ہمارے آج معاشرے میں جہاں کہیں، ہمارے ملک میں جہاں کہیں بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے، اللہ تو ہم سب کے اوپر اپنے طرف سے نفع بخش بارش کا نزول فرما۔ اللہم صیبا نافعا، اے اللہ نفع بخش بارش کو نازل فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔